قرآن کی تلاوت وہ چیز ہے جس کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الانفال آیت 2۔ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں دیکھ لے۔ قرآن براہ راست خدا کا کلام ہے، اس میں خداوندی جلال کی گرج ہے، اس میں ابدیت کے احساس کو جگانے والی بجلیاں ہیں، اس میں وہ نور ربانی ہے جو کسی کے اندر اترے تو اس کے پورے داخلی وجود کو روشن کر دے، اس میں وہ شعلہ حق ہے جو کسی قلب پر اترے تو وہ اس کو کوہ طور کی طرح ریزہ ریزہ کر دے۔ ایسے کلام کی تلاوت سادہ طور پر تکرار الفاظ کا نام نہیں ہوتی، وہ دل و دماغ میں آگ لگانے کے ہم معنی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا بار بار پڑھنا شخصیت انسانی میں ایک انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سادہ طور پر ایک کتاب کی تلاوت نہیں ہے، یہ کلام الہی کا مطالعہ ہے، یہ گویا بالواسطہ انداز میں خدا سے ہم کلام ہونا ہے۔ ایسی حالت میں تلاوت قرآن کے درمیان اس کے مطابق کیفیات کا ظہور ہونا چاہیے۔ اگر اس غیر معمولی کلام سے مطابقت رکھنے والی کیفیات آدمی کے اندر پیدا نہ ہو تو سمجھا جائے گا کہ وہ غفلت میں مبتلا ہے، اس نے زندہ شعور کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھا۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کے اوپر خدا کی ہیبت طاری ہو، وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرنے لگے، قرآن کا پڑھنا اس کو خدا سے ملانے والا بن جائے، قرآن کو پڑھنا اس کے لیے خدا سے زندہ تعارف کے ہم معنی ہو، قرآن میں وہ ایک طرف اپنی ابدیت کو پالے اور دوسری طرف خدا کی معبودیت اور اس کے جلال کو۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب معرفت۔